اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ کفا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ. بعد میں قارئین گرامی آج ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں جو کہ ابھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے ختم کی ہے. اس سلسلے میں مجھے جن صاحب کا تعاون حاصل رہا ان کا نام ہے مسعود عمر. ان کی کاوشیں تھیں جن کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے ختم ہوئی. اب ان کی فرمائش یہ ہے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ریکارڈ کروں اور اس طرح اور جب تک میں زندہ ہوں اور لوگوں کی بھی سیرت ریکارڈ کرتا رہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب سب سے پہلے میں حضرت ابو بکر کی سیرت سے بات کرنا شروع کرتا ہوں. الحمدللہ ہماری کتابیں حقوق العباد اور اسلام سیرت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں. قصے مخلصین کا پہلا حصہ اخباری قسطوں میں پیش کر کے ختم کر لیا ہے جو انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تھا. آپ لوگوں نے جس دلچسپی سے اس کو پڑھا اور سراہا اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں. اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ ہے صحابہ کرام کی سوانح حیات. یہ اس سے بھی مشکل کام ہے کیونکہ اس پر سب سے کم توجہ دی گئی ہے جو بہت ہی اہم تھی امت کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے فرقہ بندی نے جنم لیا اور باتیں کچھ کی کچھ ہو گئیں اور حامیوں مخالفین کے ایسے گروہ بن گئے کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق کہنے لگے. اب اس پہ لکھنا مجھ جیسے اتحاد بین المسلمین کے حامی کے لیے بڑا مشکل کام ہی نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اور آپ لوگوں کی ہمت افزائی کی بنا پر میں اس موضوع پہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنی غیر جانبداری برقرار رکھوں گا. اگر آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو مجھ سے پوچھ ضرور لیجیے گا اپنے ذہن میں بدگمانی پیدا کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض گمان کفر تک لے جاتے ہیں. اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ شروع کس سے کیا جائے. ہم نے سوچا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے شروع کریں، لیکن ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس زاویے سے بھی دیکھیں حضرت ابو بکر کا نام ہی پہلے آتا ہے. اگر ہم ان کے اصل نام کو لیں تو بھی وہی آتا ہے جو کہ بعض اختلاف میں وہ رفین عتیق عبداللہ ہے، جبکہ باقی تین جلیل القدر صحابہ بھی عین سے ہی شروع ہوتے ہیں، یعنی عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور کنیت اور مشہور نام لیں تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے. اب رہی مراتب کی بات تو بھی چاروں کے حق میں احادیثیں موجود ہیں اور ہم جس بنا پر کسی کو ترجیح دینے والے کون ہیں. انتہائی معمولی امتی جس طرح کے سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل کو پڑ جلنے کا خدشہ تھا، اسی طرح اس بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے. اگر غربت کی بنا پر نام لیں تو ایک یار غار بچپن کے دوست اور سسر ہیں، حضرت عمر سے بھی یہی رشتہ ہے. اگر حضرت ابو بکر ام المومنین عائشہ کے والد ہیں تو وہ ام المومنین حضرت حفصہ کی بھی والد محترم ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان ہیں جو ذوالنورین ہیں کہ ان کے ساتھ حضور کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوئی. پھر حضرت علی ہیں جو کہ داماد بھی ہیں، چچاداد بھی ہیں، لہذا ہمیں یہ نام اس طرح تاریخ میں لکھے ہوئے ملے ہیں اسی طرح پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کا ایمان لانا. حضرت ابو بکر شروع سے ہی انتہائی پاکباز سے، انہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، نہ بتوں کی کبھی پوجا کی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ کبوتر با کبوتر باد باز کے کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز کے مصداق انہوں نے دوست بھی
اپنے جیسے ہی نہیں بلکہ کامل ترین انسان کو چنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ان کے احباب میں سر فہرست تھا، جبکہ شرف مضی بھی حاصل تھا۔ تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے افراد اس طرح تھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں، اور ان کے ذریعے سے ان کے غلام زید بن حارثہ بچوں میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ باقی دو کا ایمان لانے کا ذکر ہم انشاءاللہ سوانح حیات میں کریں گے۔ پہلے حضرت ابوبکر کا ذکر کس لیے ہے، ہم وجہ تفصیل اوپر بیان کر چکے ہیں۔ مورخین میں اس پر اختلاف ہے کہ وہ کب ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ وہ نزول وحی کے موقع پر ہی ایمان لے آئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اس وقت وہ موجود نہ تھی اور سفر تجارت پر شام گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور لوگوں سے سنا تو وہ حضور سے ملے اور تصدیق چاہی۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہی سن کر ایمان لے آئے، جبکہ پہلے والوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں۔ جب نزول وحی کے بعد حضور گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابوبکر کو سب سے پہلے قریبی دوست ہونے کی وجہ سے بلا بھیجا۔ وہ فوراً ایمان لے آئے، اور علی کے ایمان لانے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کے زیر کفالت تھے اور ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے جب حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں اور یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہلت مانگی، مگر دوسرے ہی صبح کو وہ ایمان لے آئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ مگر حضور نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ابھی اپنے والد ابو طالب کو مت بتانا۔ ہمارے خیال میں اس بات میں زیادہ وزن دکھائی دیتا ہے کہ وحی کے فوراً بعد حضرت ابو بکر ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ موجود ہوتے تو وہ بھی ایمان نہ لاتے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل بھی ایمان نہیں لائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان لانا مؤخر اس لیے رہا کہ اس وقت تک دعوت عام یا خاص کا حضور کو حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ اہل خانہ کی بات دوسری تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حضور کی پیروی شروع کر دی، یعنی وہ بھی عبادت میں شامل ہونے لگے۔ آپ روشنی ہجرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے قبیلے سے تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضور نے تعمیل حکم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم سب کو دعوت دے آؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ علی کرم اللہ وجہ سب کو بلا لائے۔ بہت تھوڑا سا کھانا میسر ہو سکا، جو کہ ایک چھوٹے سے برتن میں تھا، جس سے ایک آدمی کا بمشکل پیٹ بھر سکتا تھا، اور پینے کے لیے ایک پیالے میں دودھ تھا، جبکہ حاضرین کی تعداد مورخین نے 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ سب کو کھلاؤ پلاؤ پھر بات کریں گے۔ جب سب سیر ہو کر کھا چکے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ صادق اور امین۔ تب حضور نے ان کو دین کی طرف دعوت دی، جس کے جواب میں ابو جہل یہ کہہ کر بڑبڑاتا ہوا چل دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا جادوگر ہے، کیا تو نے ہمیں یہی جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا؟ چونکہ وہ حضرت کا چچا تھا، اس کا شمار خاندان کے بڑوں میں ہوتا تھا، لہذا اس کے اٹھنے سے باقی لوگ بھی اٹھ گئے۔ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ پر ایمان لایا۔ یہاں اگر آپ اس کو اور پڑھ لیں کہ پہلی وحی کی بات تقریباً 6 باتیں کہیں نہیں آئی، اور حضور پریشان رہنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ پھر وحی نازل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد کہیں جا کر اہل کنبہ کو دعوت دینے کا حکم ملا، اور پھر کہیں جا کر قریش کو دعوت دینے کا اور دعوت عام کا حکم ہوا۔ لہذا بعد والے مورخین نے جو لکھا ہے وہ درست معلوم ہوتا ہے۔ منقبت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت کے پاس باتوں صدیق باصفا تھے، ہم عمر و ہم زباں تو صدیق باصفا تھے، حضرت ہی کو سمجھتے حرز جاں تھے وہ اپنا، سردار دوستا تو صدیق باصفا تھے، چھوٹی ہی عمر سے تھے ان کے رفیق مخلص، خوابوں کے راز داتو صدیق باصفا تھے، حاصل شرف تھا ان کو ہمسائے نبی کا، یوں رش کے آسماں تو صدیق باصفا تھے، جو کچھ کہا نبی نے ایمان اس پہ لائے، بس یوں ہی حق نشا تو صدیق باصفا تھے، معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی اسی دم، صدیق بے گما تو صدیق باصفا تھے، ہجرت کا حکم آیا ہمراہ تھے نبی کے، طیبہ کی سو رواں تو صدیق باصفا تھے، غزوات اور سرایا ہر ایک میں تھے شامل، پیری میں بھی جواں تو صدیق باصفا تھے، 9 ہجری میں کیا جب حج فرض کبریا نے، تعمیر کارواں تو صدیق باصفا تھے، جنگ تبوک میں تو سب کچھ ہی دے دیا تھا، ایثار بے قرار تو صدیق باصفا تھے، رخت سفر جو ہجرت کا باندھا شاہ دین ہے، ساتھ ان کی ایک چٹا تو صدیق باصفا تھے، انصار مطمئن سے تقریر سے انہی کی، حق فہم حق بیاں تو صدیق باصفا تھے، بالاتفاق بے شک ان کو چنا گیا پھر، اب دی کے پاس باتوں صدیق باصفا تھے، قرآن ہوا اکٹھا انہی کے دور میں تو صدیق قرآن کے پاس باتوں صدیق باصفا تھے، جتنے حصار بھی تھے 2 ہی برس میں توڑے، بے خوف حکمراں تو صدیق باصفا تھے، ایک جادۂ تصوف ان سے بھی تو چلا ہے پیرو راہ ہے پیرو راہ برا تو صدیق باصفا تھے، ان نے بھی تنگ کر دی مکے کی سرزمین تک، ان پر بھی تنگ کر دی مکے کی سرزمین تک، ہاں زیر انتہا تو صدیق باصفا تھے، تبلیغ کی حرم میں کفار پل پڑے سب، کعبے میں نیم جاں تو صدیق باصفا تھے، بے شک تھی جن کی عادت نفرت بتوں سے کرنا، وہ دشمنیں بتا تو صدیق باصفا تھے، توصیف شمس ان کی تم سے بیان نہ ہوگی، سرتاج عاشقاں تو صدیق باصفا تھے۔